نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، رجب کا مہینہ آ چکا ہے اور اس رجب کے مہینے کے اندر میرے اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ ترجیب سے مشتق ہے، یعنی کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تعظیم کرنا۔ اس کو اناسب یعنی سب سے تیز بہو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اتنی قبولیت ہوتی ہے کہ شاید کسی اور مہینے میں اتنی قبولیت ہو۔ اسے اناسم یعنی خوب اچھا مہینہ اور اس کو قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اس مہینے کے اندر بڑا امن رہا۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی رجب ہے۔ جنت کی جو نہریں ہیں، اللہ پاک ہر انسان کو اس نہر کا پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ایسے اعمال ہوں کہ وہ ہر صورت میں پانی پیے۔ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی پانی پیے گا جو اس کے مہینے میں روزے رکھے گا، جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ تو رجب کے مہینے میں پہلے 3 دن تو روزے رکھنے ضروری تھے، لیکن اگر کسی نے بھول کر نہیں رکھے یا جان بوجھ کر نہیں رکھے تو وہ اس مہینے کے اندر کسی وقت بھی 3 روزے رکھ سکتا ہے۔ ان 3 روزوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جو انسان ان رجب کے مہینے میں یہ 3 روزے رکھے گا، وہ جنت کی ایک نہر جس کا نام ہی رجب ہے اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور وہی اس میں سے پانی پیے گا جس نے روزے رکھے ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر مسلمان جتنے بھی تھے، پہلے بھی قومیں گزری ہیں، کسی کو ایذا نہیں ملی، کیونکہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں بھی نہیں سنا گیا، کیونکہ اللہ پاک نے گزشتہ امتوں کو ہر مہینے میں عذاب دیا اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہیں دیا گیا۔ یہ حنیت الطالبین اس کتاب کے اندر کھلے لفظوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اس ماہ کی بہت بڑی اہمیت ہے اور آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس مہینے کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ خاص اہتمام کیا ہے؟ ایک تو آپ نے 3 روزوں کا اہتمام کریں۔ یہ ضروری نہیں مہینے کے اندر کسی وقت بھی رکھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے،
اللہ کے جو جنت کے دروازے ہیں، جنت کے خاص دروازوں میں سے وہ ایسا دروازہ کہ آج تک نہیں کھلا۔ ایک دفعہ میرے نبی کے پاس حضرت جبرائیل امین بیٹھے ہوئے تھے، تو یکدم ٹھک کی آواز آئی، تو میرے نبی نے دیکھا آگے پیچھے، تو جب دیکھا تو جبرائیل امین ساتھ تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جنت کا دروازہ پہلی دفعہ کھلا ہے، اور جو فرشتہ آ رہا ہے میں نے اپنی زندگی میں اس کو نہیں دیکھا، وہ بھی پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ اور وہ آ کر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو نور دیا ہے، تحفہ دیا ہے، روشنی دی ہے۔ جب دیکھا تو وہ سورۃ فاتحہ تھی۔ اتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آج تک اس جیسا تحفہ کسی نبی کو نہیں ملا، اور یہ خاص تحفہ ہے۔ تو میرے نبی نے اپنی امت کو یہ دیا ہے، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے بے تحاشا دولت چاہیے، سورۃ فاتحہ کا وظیفہ کرے۔ ہمیشہ اگر وہ صحت مند رہنا چاہتا ہے تو سورۃ فاتحہ کا وظیفہ کرے۔ اولاد کی جو نافرمان اولاد ہے اس کی اگر فرمانبرداری چاہتا ہے تو سورۃ فاتحہ کا وظیفہ کرے۔ گھر کے اندر اکثر لڑائی جھگڑے، پریشانی، دکھ، تکلیفیں، بے چینی، ان سب سے اگر چھٹکارا کرنا چاہتے ہو تو سورۃ فاتحہ کا وظیفہ۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ بڑا خاص طریقہ ہے۔ ناظرین، آپ نے اکیلے کمرے میں بیٹھ جانا ہے، ہونا وضو چاہیے۔ 3 وقت کا خاص اہتمام کریں، وہ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جب سورج نکل رہا ہو، اور دوسرا زوال کا ٹائم جب سورج بالکل عین سر پر ہو، اور تیسرے نمبر پر جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ ان تینوں ٹائموں میں آپ نے وظیفہ نہیں کرنا، باقی کوئی پابندی نہیں۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے پہلے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، تاکہ شیطانی وسوسے خیالات جو منتشر ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اپنے نبی پر 3 بار درود پڑھیں، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے اللہ، میں کمزور ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، مجھ پر نظر کرم فرما، میری نصرت فرما۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ میرے نبی کی بڑی پیاری دعا ہے۔ تو آپ نے یہ دعا کو آپ نے 11 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کو پتہ ہوگا آپ کو، الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کے شروع میں پہلی سورت ہے۔ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے تقریباً 41-42 نام ہیں۔ تو یہ بڑی برکت والی اور طاقتور جو ہے یہ قرآنی صورت ہے، اور اللہ کے خاص خزانوں میں سے اللہ نے خزانہ دیا اپنے نبی کو، اور وہ فرشتہ لے کر آیا جو آج تک کوئی فرشتہ، پہلے فرشتوں نے یہ فرشتہ دیکھا بھی نہیں تھا، خاص فرشتہ۔ تو میرے نبی کو تحفہ ملا، تو میرے نبی نے ہماری امت، آپ کی جو میرے نبی کی امت تھی ان کو دے دیا۔ اگر آج بھی ہم کہیں کہ ہمیں دولت کی کمی ہے، آج ہم یہ بھی کہیں کہ ہم بیمار ہیں، اگر ہم اس کے ہوتے ہوئے یہ بھی کہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، اگر ہم اس صورت کے ہوتے ہوئے یہ بھی کہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر امن ختم ہو چکا ہے، تو ناظرین پھر آپ میں فرق ہے، آپ غلط ٹریک پر ہیں، آپ صحیح راستہ نہیں لے رہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو اس طریقے سے کر کے آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں۔ پھر دیکھنا رجب کا مہینہ ہو، اللہ کی بہاریں کیسے آتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اتنا دے گا، اتنی صحت ملے گی، اتنی اولاد آپ کی فرمانبردار ہوگی، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، اور سکون ہی سکون آ جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے ہفتے میں 1 دفعہ کرتے رہنا ہے۔ ابھی پہلا ہفتہ ہے، پہلے ہفتے میں بھی کرو، تو یہ لگاتار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔